اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس کے دائرہ اختیار میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ غلبے والا بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بنایا ہے تو تمہیں رحمان کی تخلیق میں تضاد نظر نہیں آئے گا، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نگاہ تیری طرف حیرت زدہ اور تھکی ماندہ ہو کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے جوش مارنے کی خوفناک آواز سنیں گے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جیسا کہ جہنم غضب کے شدید ہونے سے پھٹ پڑے گی، جو ہی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تو ہم نے ان کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، یہ کہ تم بہت بڑی خیالی سوچ میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی باتیں سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم اصحاب دوزخ سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ غرض یہ کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، پس دوزخیوں پر پھٹکار ہو۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات کو پوشیدہ یا ظاہر کر کے کہو، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے زیر نگیں کر دیا ہے تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو اور اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف تم نے دوبارہ زندہ ہو کر جمع ہونا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔
کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے جبکہ وہ لرزنے لگے؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے؟ پس تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بلا شبہ ان سے قبل بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، پس میرے انکار کرنے کا انجام کیسا ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا تمہارا کون سا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ بلا شبہ اہل کفر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق مہیا کرے جبکہ اللہ تم کو رزق دینا بند کر دے، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت کرنے میں بضد ہو چکے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چلے ہدایت کی راہ پر ہے، یا جو صراط مستقیم پر بالکل سیدھا چل رہا ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں قوت سماعت اور قوت بصر دی ہے اور تمہارے دل بنائے ہیں، لیکن تم میں بہت کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ فرما دیں کہ اسی نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کے حضور آخرت میں جمع ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آپ فرمائیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور بلا شبہ میں ان کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب اس کو اپنے پاس آتا دیکھ لیں گے تو اہل کفر کے چہرے پرمزدہ ہو جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم توجہ نہیں دیتے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دنیا سے لے جائے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ فرما دیں کہ وہی رحمان ہے، ہمارا اسی پر ایمان ہے اور اسی پر ہم توکل کیے ہوئے ہیں، پس بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ فرمائیے کہ بلا غور تو کرو کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین کے اندر ہو کر خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون اور
قلم کی قسم ہے اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کی نگاہ شفقت سے جنون سے متاثرہ شدہ نہیں ہیں، وإن لك لأجرا غير ممنون۔ اور آپ کے لیے انعام لامتناہی ہے، وإنك لعلى خلق عظيم۔ اور بلا شبہ آپ خلق عظیم کے مظہر ہیں۔ فستبصر ويبصرون تو جلد ہی آپ دیکھ لیں گے بأيكم المفتون۔ اور انہیں بھی نظر آ جائے گا کہ کون مجنون ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے دور ہوئے ہیں، اور وہ اہل ہدایت کو بھی جانتا ہے۔ فلا تطع المكذبين پس آپ جھٹلانے والوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ودوا لو تدهن فيدهنون۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين۔ اور بلا وجہ قسمیں کھانے والوں سے متاثر نہ ہوں۔ هماز مشاء بنميم۔ تانا زن پھر چغلیاں کرنے والا۔ مناع للخير معتد أثيم۔ اچھائی سے منع کرنے والا، حد سے بڑھ کر گناہ کرنے والا۔ عتل بعد ذلك زنيم۔ درشت مزاج، علاوہ ازیں بد خصلت، ان تمام کی باتیں نہ سنیں۔ أن كان ذا مال وبنين۔ یہ کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کا مال اور بیٹے ہیں۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ جب اسے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ ہم اس کی سونڈ جیسی ناک کو داغ دیں گے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم نے بے شک ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے، ولا يستثنون۔ اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ تو اس پر تمہارے رب کی طرف سے ایک برباد کرنے والے نے چکر لگایا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فأصبحت كالصريم۔ تو وہ پھلدار باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين صبح ہوتے ہی انہوں نے آواز دی، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ کہ اللہ صبح اپنے باغ کی طرف چلو اگر تم اپنے باغ کا پھل اتارنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون۔ پس وہ چل پڑے اور آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آواز سے کہتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ کہ آج کوئی مسکین ہرگز تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين۔ اور اللہ صبح ہی چل پڑے، ان کا خیال تھا کہ انہیں اپنے ارادے پر اختیار حاصل ہے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون۔ پس جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون۔ بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں سے ایک ذی شعور آدمی نے کہا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ وہ بولے ہائے خرابی، بے شک ہم ہی بڑے سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔
ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب اس باغ کا بہتر نعم البدل دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور اللہ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ بے شک اہل تقویٰ کے لیے اپنے رب کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ اس میں تمہارے لیے تمہاری پسند ہی کی چیزیں ہیں؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پکا وعدہ ہے جو کہ قیامت کے دن تک باقی رہنے والا ہو؟ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو۔ سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے سوال کیجئے کہ ان میں سے ان کی باتوں کا ضامن کون ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ یا کہ ان کے کچھ شرکاء ہیں تو وہ اپنے شرکاء کو لے آئیں اگر ان میں صداقت ہے۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ جس روز ساق سے حجاب کھولا جائے گا اور ان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں نیچی ہو چکی ہوں گی، ذلت ان کا احاطہ کر چکی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ پس جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، جلد ہی ہم انہیں بتدریج ایسی گرفت میں لے جائیں گے جہاں انہیں کسی بات کا پتہ نہ چلے گا۔ وأملي لهم إن كيدي متين۔ اور میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا آپ ان سے اجر طلب کرتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے ہیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون۔ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ پس اپنے رب کے حکم کے بارے میں صبر کیجئے اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے جبکہ انہوں نے اس حال میں اللہ کو پکارا کہ وہ غم زدہ تھے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر ان کے رب کی نعمت ان کے غم کا تدارک نہ کرتی تو انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور ان کی حالت بہتر نہ رہتی۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر دیا اور انہیں مقربین میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل کفر آپ کو اپنی بد نظر لگا کر گرا دیں جبکہ وہ ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کی محبت میں محو ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور حالانکہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے باعث نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقۃ، وہ قیامت جس کا آنا حق ہے۔ الحاقۃ، اس کا حق ہونا کیسا ہے۔ وما ادراک ما الحاقۃ،
اور تم نے کیا جانا کہ قیامت کا سچا ہونا کیسا ہے؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة سمود اور عاد نے نیست و نبود کرنے والی قیامت کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية پس سمود تو خوفناک دھماکے سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اور عاد کو شدید تند خو آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 دن اور 8 راتیں مسلط کیے رکھا۔ اے مخاطب، تو اس قوم کو گرے پڑے مرے ہوئے اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية تو کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں اور اٹھائی جانے والی بستیوں کے رہنے والوں میں خطائیں تھیں۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بے شک طوفان نوح کے وقت طغیانی اپنے پورے زور پر آئی تو ہم نے تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ ہم اس قصے کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والا کان اسے سن کر محفوظ رکھے۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پھر جب سور میں ایک ہی پھونک سے پھونکا جائے گا۔ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی مرتبہ اچانک ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فيومئذ وقعت الواقعة تو اس روز واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن اپنی اصلی حیت پر نہ رہے گا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن ہر کوئی بارگاہ عزتی میں پیش کیا جائے گا، تم میں سے کوئی بھی چھپا نہ رہے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پس جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا کہ تو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے یقین تھا کہ میں اپنی نیکیوں کے حساب کو پالوں گا۔ فهو في عيشة راضية پس وہ اپنی مرضی کے مطابق اچھی زندگی گزارے گا، في جنة عالية عالی شان جنت میں رہے گا قطوفها دانية جہاں درختوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية مزے سے کھاؤ اور پیو کیونکہ تم نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ بھیجا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا ولم أدر ما حسابيه اور مجھے اپنے حساب کے متعلق معلوم نہ ہوتا۔ يا ليتها كانت القاضية کاش موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوتا۔ ما أغنى عني ماليه میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، هلك عني سلطانيه میری سلطنت یعنی اختیارات ختم ہو گئے۔ خذوه فغلوه
حکم ہوگا اسے پکڑ کر اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوه پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں کس کر باندھ دو، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بے شک وہ عظیم اللہ پر ایمان نہ لایا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، فليس له اليوم هاهنا حميم بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد دوست نہیں ہے، ولا طعام إلا من غسلين اور زخموں کی پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ خوراک نہ ہوگی، لا يأكله إلا الخاطئون جسے خطا کاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا أقسم بما تبصرون پس مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تمہیں نظر آتی ہیں وما لا تبصرون اور جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، إنه لقول رسول كريم بے شک یہ قرآن رسول کریم کی باتیں ہیں، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم میں سے قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ یہ کہ کسی کاہن کا قول ہے، تم میں سے بہت تھوڑے ہی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر وہ کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے لأخذنا منه باليمين تو ضرور ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ان کے دل کی رگ کو جدا کر دیتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں کوئی انہیں مجھ سے بچانے والا نہ ہوتا، وإنه لتذكرة للمتقين اور بے شک یہ قرآن اہل تقوی کے لیے نصیحت آموز ہے، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اور ہم تم میں سے کچھ جھٹلانے والوں کو ضرور جانتے ہیں، وإنه لحسرة على الكافرين اور بے شک یہ قرآن اہل کفر کے لیے باعث حسرت ہے، وإنه لحق اليقين اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع ایک سائل نے قیامت کا عذاب طلب کیا، للكافرين ليس له دافع یہ کافروں کے لیے ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں، من الله ذي المعارج یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فرشتے اور جبریل امین اس کی بارگاہ میں عروج کر کے جاتے ہیں، اس عذاب والے دن کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہوگی، فاصبر صبرا جميلا پس صبر جمیل کی طرح صبر کریں، إنهم يرونه بعيدا وہ اسے دور تصور کیے بیٹھے ہیں ونراه قريبا اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں، يوم تكون السماء كالمهل جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتكون الجبال كالعهن اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کے مانند ہو جائیں گے، ولا يسأل حميم حميما اور کوئی قریبی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه حالانکہ وہ ایک دوسرے کو نظر آئیں گے، مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اوزانے کے طور پر اپنے بیٹوں کو دے دے وصاحبته وأخيه اور اپنی بیوی اور بھائی کو بھی دے دے وفصيلته التي تؤويه
اور اپنے خاندان کو بھی جس میں وہ رہتا تھا فدیے میں دے دیتا۔ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه غرض یہ کہ زمین کے تمام لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ كلا إنها لظى جو اسے اس دن کے عذاب سے نجات دے۔ نزاعة للشوى ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ تو بھڑکتی آگ ہے جو جسم کی کھالوں کو اتار دینے والی ہے۔ تدعو من أدبر وتولى ان کو اپنی طرف بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور روح گردانی کی، وجمع فأوعى اور مال جمع کیا پھر اسے بند کیے رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، إذا مسه الشر جزوعا جب اسے تکلیف آتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے، وإذا مسه الخير منوعا اور جب اسے کوئی سہولت میسر آتی ہے تو بخل کرنے والا بن جاتا ہے، إلا المصلين سوائے ان نمازیوں کے الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم اور جن کے مالوں میں مانگنے والوں کا حق مقرر شدہ ہے، للسائل والمحروم جو سائلوں اور حاجت مندوں کے لیے ہوتا ہے، والذين يصدقون بيوم الدين جو لوگ روز جزا کو برحق تسلیم کرتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ إن عذاب ربهم غير مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب امان دینے والا نہیں، والذين هم لفروجهم حافظون اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی بیویوں اور اپنی بانیوں کے پاس جانے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پھر جو ان کے سوا اور کے خواہش مند ہوں تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذين هم بشهاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذين هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ أولئك في جنات مكرمون یہ لوگ مکرم بن کر جنت میں رہیں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين پس ان کفر کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں، عن اليمين وعن الشمال عزين دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ بن کر آتے ہیں۔ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم کیا ان میں سے ہر کوئی یہی خواہش رکھتا ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون بے شک ہم نے انہیں اس سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون پس میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم بلا شبہ اس پر قادر ہیں، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين کہ ان کی جگہ پر ان سے بہتر لوگوں کو تبدیل کر کے لے آئیں، اور ہم سے کوئی سبقت لے جانے والا نہیں ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پس انہیں اس دن تک چھوڑ دیں کہ وہ بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑے رہیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑیں گے جیسے کہ وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ بے شک ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ کہ وہ اپنی قوم کو عذاب علیم کے آ جانے سے پہلے ڈرائیں۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور مقررہ وقت تک تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع دے گا۔ بے شک اجل جب آتی ہے تو ٹلتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کاش کہ تم یہ جانتے ہوتے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت حق دی ہے، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ بس میری دعوت سے ان میں فرار کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہے۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اور میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، اور وہ بضد رہے اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا۔ ثم إني دعوتهم جهارا۔ پھر بھی میں نے انہیں اعلانیہ طور پر دعوت حق دی۔ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ پھر میں نے انہیں ظاہراً سمجھایا اور پھر میں نے انہیں پوشیدہ طور پر چپکے سے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ لگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے حصول وقار کی تمنا نہیں کرتے، وقد خلقكم أطوارا۔ حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح کے انداز سے پیدا کیا ہے۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا ہے؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اور ان میں چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے۔ والله أنبتكم من الأرض نباتا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا ہے۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور دوبارہ اسی سے زندہ کرے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح کر دیا ہے، لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور انہوں نے اس کی اتباع کی جس نے ان کے مال اور اولاد میں سوائے نقصان کے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ ومكروا مكرا كبارا۔ اور انہوں نے بہت بڑی طرز کے فریب کیے ہیں۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اور وہ کہنے لگے کہ اپنے دیوتاؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور خصوصاً ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اور انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو اے اللہ ظالموں کے لیے گمراہی کو اور زیادہ کر دے. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ان کی غلطیوں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے رب کہ تو اس سرزمین پر کفار میں سے کوئی بسنے والا نہ رہنے دے. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بلا شبہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد فاجر اور کفار ہوگی. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن داخل ہو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے، اور ظالموں کے لیے مزید ہلاکت کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے جسے جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اور بلا شبہ ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. اور یہ کہ ہم میں سے بعض بیوقوف اللہ کے متعلق نازیبا باتیں کرتے تھے. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض مرد جن مردوں کی پناہ لینے لگے پس جس سے ان کے تکبر میں اضافہ ہو گیا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. اور ان انسانوں کا بھی یہی گمان تھا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، یہ کہ اللہ کسی کو رسول مبعوث نہیں فرمائے گا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. اور ہم نے پہلے آسمان کو چھوا تو ہم نے اسے سخت مزاج پہرے داروں اور آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا پایا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اور یہ کہ پہلے ہم وہاں کچھ موقعوں پر خبریں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، پس اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے لیے انگارے کو تیار پائے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
اور یہ کہ ہمیں اس کی وجہ کا پتہ نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کس سختی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں سے بعض صالح ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، ہم بھی کئی طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ زمین میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں کہ اللہ کے دائرہ اختیار سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت کا پیغام سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ زیادتی کا ڈر ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور بلا شبہ ہم سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، پس جو مسلمان ہیں وہی ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو قاسط یعنی ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں خاصی مقدار میں پینے کے لیے پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس سے انہیں آزما لیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ جن ہجوم کر کے آ جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ فرمائیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے لیے نہ نقصان اور نہ ہدایت کا مالک ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے بغیر کہیں پناہ پا سکوں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، مگر میرے ذمے اللہ کے احکام اور پیغام پہنچا دینا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ تا ابد رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ فرمائیے کہ وہ بات جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے میرے ادراک تک نہیں پہنچی، آیا کہ وہ قریب ہے یا کہ اس کے لیے میرے رب نے وقت کو لمبا کر دیا ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ غیب جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب کو ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، ہاں جس رسول کے لیے اس نے غیب بتانا پسند کر لیا ہو تو اس رسول کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ
آلات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کے احاطہ میں ہے، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا رات کے کچھ حصے میں قیام فرما لیا کریں، نصفه او انقص منه قلیلا نصف رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیا کریں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا کچھ زیادہ کر لیا کریں اور قرآن کو عمدہ انداز کے ساتھ پڑھا کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک ہم جلد ہی آپ پر عظیم کلام کا عطیہ فرمائیں گے. ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا بے شک رات کا اٹھنا نفس کے لیے گراں ہے اور بات کو درست کرتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا بے شک دن کے وقت آپ کے پاس دیگر کام کاج بھی ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے جدا ہو کر اسی کی عبادت میں ماہر رہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنائے رکھیں. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور خوش اسلوبی سے ان سے ہجرت کر جائیں. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت اور دیں. ان لدينا انكالا وجحيما بے شک ہمارے پاس ان کے لیے زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنسنے والے کھانے اور عذاب علیم ہے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے جو بکھرے پڑنے والے ہوں. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر شاہد ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا پس فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی شدت سے گرفت میں لے لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا پس اگر تم انکار کرتے رہے تو پھر تم اس دن کیسے بچو گے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا اس دن کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بلا شبہ یہ قرآن نصیحت ہے، پس جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف سیدھی راہ اختیار کر لے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون
يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے وقت قریب اور کبھی نصف اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے علم ہے کہ تم ہرگز اس پر عمل پیرا نہ رہ سکو گے، تو اس نے تم پر نگاہ شفقت فرمائی. پس قرآن میں جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کریں. اسے اس بات کا علم ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے مریض ہوں گے، اور کچھ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے. پس قرآن سے جس قدر آسانی سے تم پڑھ سکو تلاوت کر لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ کی صورت میں قرض دیتے رہو، اور جو نیکی تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یہی بہتر ہے اور اس کا اجر عظیم ہے، اور اللہ کے حضور استغفار کیا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المدثر اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر آپ اٹھیں پھر لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، وثیابک فطہر اور اپنے لباس کو طاہر رکھیں، والرجز فاہجر اور بتوں کی ناپاکی سے دور رہیں، ولا تمنن تستکثر اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کریں، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے جائیں. فإذا نقر في الناقور پھر جب سور پھونکا جائے گا، فذلك يومئذ يوم عسير پس وہ دن سختی کا دن ہوگا، على الكافرين غير يسير کفر کرنے والوں پر آسان نہ ہوگا. ذرني ومن خلقت وحيدا آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے تنہا پیدا کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا اور میں نے اسے بہت سی دولت دی ہے، وبنين شهودا اور اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں، ومهدت له تمهيدا اور اس کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کیا ہے. ثم يطمع أن أزيد پھر بھی اس کو طمع ہے کہ اسے مزید عطا کروں. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے. سأرهقه صعودا ہم اسے صعود پہاڑ پر چڑھا دیں گے. إنه فكر وقدر بے شک اس نے تفکر کیا اور ایک بات سوچی، فقتل كيف قدر پھر اس پر لعنت ہو کہ اس نے کتنی بری بات سوچی. ثم قتل كيف قدر پھر اس پر لعنت ہو کہ اس نے کتنی بری بات سوچی. ثم نظر پھر نظر اٹھا کر دیکھا، ثم عبس وبسر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. ثم أدبر واستكبر پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن تو جادو ہی ہے جو پہلے لوگوں سے منتقل ہوتا آیا ہے. إن هذا إلا قول البشر یہ تو بشر کا کلام ہی ہے. سأصليه سقر میں بہت جلد اسے واصل جہنم کر دوں گا. وما أدراك ما سقر اور تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے. لا تبقي ولا تذر اس کی آگ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے. لواحة للبشر آدمی کی کھال کو جلس دینے والی ہے. عليها 19 پس اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے جن کو آگ کے نگران بنایا ہے وہ فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد کا شمار ان کے لیے آزمائش ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو یقین ہو جائے اور اہل ایمان کے لیے ایمان کو تقویت حاصل ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنوں کو کوئی شک نہ رہے، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ کی اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اسی طرح جس کے لیے چاہتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو انسان کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر ہاں چاند کی قسم، والليل إذ أدبر اور رات کی قسم جب کہ وہ جانے لگے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی قسم جب کہ روشنی ہو جائے. إنها لإحدى الكبر بلا شبہ وہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے نذيرا للبشر جو انسان کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہیں یا پیچھے رہنا چاہیں. كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کے باعث رحم میں پڑا ہوا ہے، إلا أصحاب اليمين مگر اصحاب یمین اس سے بالا تر ہیں. في جنات يتساءلون جو جنتوں میں ہوں گے سوال کریں گے عن المجرمين ان سے جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، ما سلككم في سقر تمہیں کون سا جرم دوزخ میں لے آیا؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں سے نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور ہم حق کے خلاف نازیبا حرکت کرنے والوں کے ساتھ مل کر نازیبا حرکتیں کیا کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ کر پکڑ لیا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے لیے کچھ نفع نہ دے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين پس انہیں کیا ہو گیا ہے وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھوں جیسے ہیں فروت من قسورة جو شیر سے بھاگ جاتے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے صحیفے اسے دیے جائیں. كلا بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ان میں آخرت کا خوف بھی نہیں ہے. كلا إنه تذكرة ہاں بے شک وہ نصیحت ہے. فمن شاء ذكره پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور اللہ کے چاہنے کے بغیر وہ نصیحت کو کیا حاصل کریں گے؟ وہی ذات ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے اور بخشش کرنا اسی کے اختیار میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا أقسم بيوم القيامة مجھے قیامت کے دن کی قسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة اور مجھے نفس لوامہ کی قسم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه کیا یہ انسان خیال کیے ہوئے ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه
ہاں ہم ضرور اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر دیں گے۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں بھی برائیاں کرتا پھرے۔ يسأل أيان يوم القيامة وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، فإذا برق البصر جبکہ آنکھیں چندیا جائیں گی وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند مل کر ایک ہو جائیں گے۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس روز انسان کہے گا کہ بھاگ کر کہاں چلا جاؤں، كلا لا وزر ہرگز نہیں، وہاں کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں، إلى ربك يومئذ المستقر صرف اس دن آپ کے رب کے پاس ہی جائے قرار ہوگی۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو اس کے اگلے اور پچھلے اعمال سے باخبر کر دیا جائے گا۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان خود ہی اپنے نفس کے عمل کو دیکھنے والا ہے، ولو ألقى معاذيره اور اگرچہ وہ کتنے ہی عذر لا ڈالے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اے محبوب، وہی یاد رکھنے کی غرض سے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ کو یہ قرآن جلدی یاد ہو جائے۔ إن علينا جمعه وقرآنه بے شک اس کو جمع کر رکھنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه پس جب ہم وہی کو آپ پر پڑھیں تو آپ پڑھنے میں اتباع کریں، ثم إن علينا بيانه پھر بلا شبہ اس کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس دن کئی چہرے خوش باش ہوں گے، إلى ربها ناظرة ان کی نگاہ اپنے رب کی طرف ہوگی، ووجوه يومئذ باسرة اور اس دن بہت سے چہرے پرمزدہ بھی ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة ان کا گمان ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي ہاں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی وقيل من راق اور کہا جائے گا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے، وظن أنه الفراق اور مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، والتفت الساق بالساق اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے، فلا صدق ولا صلى بس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ منہ پھیر کر چل دیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر متکبرانہ انداز سے اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ أولى لك فأولى تیرا کھانا خراب ہو بس ابھی ہوا، ثم أولى لك فأولى پھر تیرا کھانا خراب ہو بس ابھی ہوا۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان کا خیال ہے اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ جمع ہوا خون یعنی لوتھڑا ہو گیا، پھر اسے سنوارا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر انہیں زوجین یعنی مرد اور عورت کی صورت میں کر دیا۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر گیا ہے جب کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہ تھا۔
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، پس اسی بنا پر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا کر دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بلا شبہ ہم نے اسے اپنی طرف سے راہ ہدایت بھی دی، چاہے شکر گزاری کرے خواہ نہ شکری کرے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بے شک ہم نے اہل کفر کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بلا شبہ ابرار شراب طہور کے ایسے پیالے پئیں گے جن میں کافور ملا ہوگا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندوں کو شراب طہور پینا نصیب ہوگا، اس چشمے سے جہاں شراب چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وہ اپنی مانی ہوئی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے برے اثرات پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اور وہ اللہ کی محبت کی بنا پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان کے نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے اور اس کے عوض نہ ہم تم سے کوئی جزا اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بے شک ہم پر تو صرف اپنے رب کی طرف سے اس دن کا خوف طاری ہے جو منہ متاثر کرنے والا سخت ہوگا۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا پس اللہ انہیں اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور کیف و سرور عطا فرمائے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور ان کے صبر کی بنا پر انہیں جنت اور ریشمی لباس کی جزا دی جائے گی۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها جنت میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں نہ دھوپ کی گرمی اور نہ سردی کی شدت محسوس ہوگی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ان پر درختوں کے سائے چھا گئے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے ان کے نزدیک کر دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشوں کے پیالے پھیلائے جائیں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا شیشے چاندی کی طرح کے ہوں گے جو اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اور جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن کا ذائقہ ادرک جیسا ہوگا۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا یہ ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا جہاں ان کے ارد گرد سدا جوان سال خدمتگار پھرتے ہوں گے، جب تمہاری نظر ان پر پڑے گی تو یہ خیال کرو گے کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اور جنت میں تم جس طرف بھی دیکھو گے تو وہاں نعمتیں اور عظیم الشان ملک نظر آئے گا۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
ان کے اوپر باریک سبز ریشم اور اطلس کا لباس ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش قابل تحسین ہوئی۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ پس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیے رہیں اور ان میں سے کسی گناہگار اور منکر کی بات نہ مانیں۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ اور رات کے کچھ حصہ میں اسے ہی سجدہ کریں اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی دنیا داری کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ہم نے ان کی تخلیق کی اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ پر ان جیسے اور لوگ تبدیل کر کے لے آئیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بلا شبہ یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم اللہ کی چاہت کے سوا اور کچھ نہیں چاہ سکتے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اس نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا اور مسلسل بھیجی جانے والی ہواؤں کی قسم، فالعاصفات عصفا پھر تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا اور بادلوں کو پھیلانے والیوں کی قسم، فالفارقات فرقا پھر ان کو جدا کرنے والیوں کی قسم، فالملقيات ذكرا پھر ذکر کا القاء کرنے والوں کی قسم، عذرا أو نذرا عذر کے طور پر یا ڈرانے کے لیے۔ إنما توعدون لواقع بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ فإذا النجوم طمست پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وإذا السماء فرجت اور آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وإذا الجبال نسفت اور جب پہاڑ مٹی بنا کر اڑا دیے جائیں گے، وإذا الرسل أقتت اور جب رسولوں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، لأي يوم أجلت کس دن کے لیے یہ عرصہ مقرر کیے رکھا، ليوم الفصل یہ فیصلے کے دن کے لیے تھا۔ وما أدراك ما يوم الفصل اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ألم نهلك الأولين کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعهم الآخرين پھر بعد میں آنے والوں کو ان کے پیچھے بھیج دیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمين جرم کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تمہاری تخلیق ایک بے قدر پانی سے نہیں کی ہے، فجعلناه في قرار
مكين پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا إلى قدر معلوم جس کی مدت مقرر شدہ تھی، فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم اس پر قدرت رکھتے تھے، پس ہم کتنی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاة کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ أحياء وأمواتا زندوں اور مردوں کے لیے یہی زمین ہے۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے ہیں اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون جس کی تم تکذیب کرتے تھے، اب اسی آگ کی طرف چل کے جاؤ۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر بے شک دوزخ سے اونچے محلوں کی طرح انگارے نکلتے ہیں، كأنه جمالة صفر گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہی وہ دن ہے جس روز وہ بات نہ کر سکیں گے ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کریں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون پس تمہارے پاس اگر کوئی فریب کا حربہ ہے تو اسے کر لو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک اہل تقوی سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواكه مما يشتهون اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون کچھ عرصے کے لیے دنیا میں کھا پی لو، بے شک تم ہی جرم کرنے والے ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پس اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟